برائے خوشنودی امام زمانہ جلال تعالیٰ فرج شریف بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرج رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل سماء وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فرجنا به شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کنیزان سیدہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق ہم قابل ثنا ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہدایت کا انتظام کیا، وہ پروردگار عالم جس نے ہادیان برحق بھیجے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہماری ہدایت کی۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس فرش اور اس نورانی فرش پر ہمیں آنے کی سعادت نصیب فرمائی، اس لیے آئیے سب ساتھ مل کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ واقعی پروردگار عالم نے وہ فرش نصیب کیا ہے کہ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں ذکر سید الشہداء یا ذکر علی علیہ السلام یا ذکر امام حسین ہوتے ہیں، یقیناً یہ جو فرش کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ زمین کے ٹکڑے نہیں لیکن روایتوں کی روشنی ہے، یہ عرش معلیٰ کے وہ حصے ہیں، وہ خلد بری کے ٹکڑے ہیں اور اسے جنت کے حصے کہا گیا، اس لیے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہوں نے مبشر سے کہا کہ جاؤ جنت کے باغوں میں جاؤ۔ کہا کہ کون سے جنت کے باغ؟ کہا زمین کا وہ حصہ کہ جہاں ہمارے شیعہ جمع ہو کر ہمارے فضائل مناقب اور مسائل بیان کرے، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ جنت کا حصہ ہے۔ اور یہاں عزیزان گرامی انسان تو نظر آتے ہیں لیکن انسانوں سے زیادہ ملائکہ آتے ہیں، اور ملائکہ جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور صفے یہ عزا جہاں قائم ہوتی ہے یہاں پر تب تک کہ جب تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور سب جب یہاں سے جانے لگتے ہیں ملائکہ اور عزیزان گرامی جب یہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہم سب جا رہے ہیں تو جانے والوں کو کہتے ہیں کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ذکر حسین علیہ السلام میں بیٹھے تھے۔ واقع عزیزان گرامی اب دیکھیں یہ فرشتے جب پرواز کرتے ہیں آسمانوں میں تو یہاں کی جو خاک وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اسے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دوسرے فرشتے رشک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ہم زمین کے اس حصے پر گئے تھے کہ جہاں ذکر امام حسین ہو رہا تھا، کہا ہمیں بھی لے چلو، کہا لے تو چلے لیکن مجلس تو ختم ہو گئی، کہا اس فرش پر لے چلو تاکہ ہم اس کی خاک کو مل سکیں۔ تو جس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے عزیزان گرامی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار واقعاً ہم سب کو بہترین انداز سے معرفت کے ساتھ بہترین عزاداری کر کے اپنے وقت کے امام کو خوش کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے،
اور اذان گرامی ہمارا موضوع آخرت کی تیاری کس طرح سے کریں، کس طرح سے ہم تیاری کریں جس سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو خداوند عالم کا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور آخرت بہتر ہے۔ تو دو چیزوں کی طرف خداوند عالم نے متوجہ کیا کہ آخرت یقیناً بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ، کہتا ہے کہ مولا موت کیا ہے، مجھے ذرا سمجھائیے، یہ موت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا کلیئر کیجیے، یعنی تھوڑی وضاحت کیجیے کہ موت کیا ہے اور یہ منتقل ہونا یہ کس طرح سے، آپ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ امام علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم ماں کے شکم میں تھے 9 کے 9 مہینے تم کیا سمجھے تھے؟ تم یہ سمجھے تھے کہ میری ماں کا شکم جو ہے وہ میرے لیے کل کائنات ہے، اور جب وہ وقت آیا کہ جب ولادت کا وقت آیا، جب تم ماں کے شکم سے نکلنے والے تھے تو تم رو رہے تھے اور زور زور سے چیخ رہے تھے، اور تم اس لیے رو رہے تھے کہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں تو اس کل کائنات میں تمام فیسلٹیز یعنی تمام وہ سب کچھ جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل رہا ہے، تو مجھے کیوں باہر آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں باہر کیسے آؤں؟ لیکن تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، وہ سب تمہارے استقبال کے لیے تیار تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ولادت ہو رہی ہے، اور تم رو رہے تھے کہ میری موت ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم نے اسی کو کل کائنات سمجھا تھا۔ تم یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ بہت چھوٹی دنیا ہے، جب تم باہر آؤ گے تو اس سے بھی بڑی دنیا تمہیں نصیب ہوگی، بہت سارے چاہنے والے تمہارا انتظار کر رہے تھے، لیکن کیونکہ تم سمجھتے نہیں تھے اس لیے تم روئے جا رہے تھے۔ لیکن اب تم دنیا میں آ گئے، جب دنیا میں آ گئے، نعمتوں کے بیچ بڑے ہو گئے، اور جب بڑے ہو گئے اور جیسے جیسے دنیا سے لگاؤ بڑھتا گیا، اب دنیا سے اٹیچمنٹ ہو گیا، اور جیسے جیسے اٹیچمنٹ بڑھتا گیا، اب وہ وقت آیا تمہاری موت کا، جب ملک الموت کا تمہیں خیال آتا ہے کہ ملک الموت میری روح قبض کرے گا، تو اب موت کے نام سے تمہیں اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے، تم اس لیے ڈر رہے ہو کیونکہ اب تم وہی سمجھ رہے ہو کہ میری موت ہونے والی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ فنش ہونے والا ہے، اور تمہارا گھر، تمہارے گھر والے، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارا بنگلہ، تمہاری گاڑی، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا جاب، سب کچھ فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سب کچھ چھوڑ کر مجھے جانا ہے۔ اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری موت ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں جو اہل بیت علیہ السلام ہے، جو تمہیں کئی گنا زیادہ والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ہم، امام کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام جو تمہیں اتنی محبت کرتے ہیں، ہم تمہارے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اب یہاں آ جاؤ، تو تم جسے موت سمجھ رہے ہو، تم جسے ختم فنش سمجھ رہے ہو، نہیں، تمہارا انتقال ہو رہا ہے، تم منتقل ہو رہے ہو، تم ٹرانسفر ہو رہے ہو، یقیناً تم موو ہو رہے ہو۔ اب پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری موت ہو رہی ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، ہم خوش ہیں کہ تم آؤ گے تو ہم تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے، لیکن تم رو رہے ہو کہ میرا گھر چھوٹ رہا ہے، میرا یہ چھوٹ رہا ہے۔ اگر تم یہاں کی نعمتوں کو دیکھ لو گے تو تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہے، لیکن یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یقیناً آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، وہاں اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات ہے جو ہمارا خواب ہے، اور ہم پوری زندگی انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اہل بیت سے ملاقات کریں گے، ان کی شفقت، ان کی محبت کو جانیں گے، وہ ہمیں نعمتوں سے نوازیں گے، وہ آخرت کی جس کی نعمتوں کا انسان بیان نہیں کر سکتا، ذہن سوچ نہیں سکتے، ہم واقعاً وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں وہاں کیا کیا ملنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چھوٹی سی مثال اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ واقعاً تم سمجھ لو کہ تمہارا صرف اور صرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، تم منتقل ہو رہے، سب کچھ ختم نہیں ہو رہا، یعنی موت جو ہے اسے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہے تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن خوشی خوشی ہم کب جائیں گے؟
خوشی خوشی ہم تب جائیں گے جب ہم آخرت کی تیاریاں کر لیں گے. آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ہدیے پیش کرنے ہیں. اور پیغمبر خدا نے اس شخص سے کہا تھا کہ تم موت کی تمنا کر سکتے ہو، پر لازم یہ ہے کہ تم ہدیے تیار کرو. پھر ملک الموت کے 4 ہدیے بیان کی جو ہم سن چکے. اب جب انسان قبر میں جائے گا تو منکر نکیر سوال کریں گے، تو سب جانتے ہیں. تو نکیرین کے 4 ہدیے جو ہمیں پیش کرنے ہیں، اس میں سے ایک ہدیہ ہے غیبت نہیں کرنا ہے. غیبت نہیں کرنی ہے. یہ غیبت کا نہ کرنا یہ ایک ہدیہ ہوگا. کیوں؟ مثال کے طور پر ہم حدیثوں کو بھی جانتے ہیں، روایتوں کو بھی جانتے ہیں، ہم سب سن چکے کہ یہاں میں نے اس بہن کی مثال کے طور پر غیبت کی تو کیا ہوگا؟ میرے نیک اعمال ٹرانسفر ہو جائیں گے، میری عبادتیں ٹرانسفر ہو جائے گی. میں نے اس کو ہدیہ دے دیا سب کچھ. تو جب میں نے سب کچھ دے دیا تو پھر میرے آخرت کے سفر کا کیا ہوگا؟ لہٰذا آخرت کے سفر کے لیے اگر ہم چاہتے کہ نیک اعمال عبادتیں صحیح و سالم قبر تک پہنچے اور ہمیں آخرت میں نعمتیں نصیب ہو، اس کے لیے سب سے پہلے غیبت نہ کریں. غیبت کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ غیبت ہماری آخرت کے سفر میں کتنی بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آقا تقی بہلول کا واقعہ ہم سماعت فرمائیں. آقا تقی بہلول یہ وہ عالم دین ہے زان گرامی کہ جو 50 سال تک قید خانے میں رہے. اور ان کا یہ عبرتناک واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ غیبت جو گناہ کبیرہ بھی ہے، جب انسان اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آقا تقی بہلول یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں قید خانے میں تھا، اور میں نے جیسے بتایا 50 ایئرز مسلسل وہ قید خانے میں رہے، اور وہاں انہیں کاغذ اور قلم بھی نہیں دیا جاتا تھا. اتنا اسٹرکٹ تھا ماحول، لیکن پھر بھی انہوں نے جد و جہاد کیا کیونکہ ان کا حافظہ بہت اسٹرانگ تھا اور ان کو بہت کچھ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو اشعار تھے وہ کافی کچھ انہوں نے ذہن میں، مائنڈ میں بہت ہی زیادہ سیف رکھا تھا. یعنی حافظہ اتنا ان کا بیسٹ تھا کہ یہ سب کچھ ان کے ذہن میں تھا. اور یقیناً یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے بہت سالوں جد و جہاد کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں قید خانے میں تھا تو ایک مرتبہ مجھے اطلاع ملی کہ میری زوجہ دنیا سے چل بسی. اتنا شوق لگا مجھے، اتنا صدمہ ہوا مجھے، کیونکہ عزیزان گرامی بہرحال جب انسان دور ہو گھر سے اور آخری وقت اپنی زوجہ کو دیکھ نہ سکے، ان سے بات نہ کر سکے، ان سے ملاقات نہ ہوئی، لہٰذا کہتے میں جیل میں قید خانے میں تھا اور وہ دنیا سے چلی گئی، میں اسے دیکھ نہیں پایا تو بہت صدمہ ہوا. اتنا صدمہ کہ 3 مہینے مسلسل رو رو کر پروردگار سے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ پروردگارہ ایک مرتبہ اس کی ارواح کو میرے خواب میں بھیج دو. ایک مرتبہ اسے ملنا چاہتا ہوں، میں ایک مرتبہ اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. 3 مہینے مسلسل دعائیں کرتا رہا یہاں تک کہ ایک رات بہت تڑپا، بہت گریہ کیا، بہت تضرعزاری کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں نے دعا کی. عزیزو، جب کوئی دعاؤں میں خلوص رکھتا ہے اور بہت عاجزی اور تضرعزاری کے ساتھ سچی نیت لے کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ضرور ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی رات کو جب میں سویا، خواب میں مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ تقی بہلول دروازہ کھولیے، آپ کی زوجہ آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے. میں جلدی سے اٹھا، خواب کے عالم میں دروازہ کھولا تو میری مرحومہ زوجہ ہرے لباس میں، ہرے خوبصورت گرین ہرے لباس میں، وہ ہرے حجاب میں کھڑی ہوئی ہے اور مجھ سے مسکرا کر کہہ رہی ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے نا، پروردگار عالم نے مجھے اجازت دی ہے، جنت سے میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور مجھے پروردگار عالم نے اجازت دی ہے اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں، میں آپ کو کچھ بتانے آئی ہوں، مجھے آپ سے کچھ کام ہے. تو ایک مرتبہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا لیکن آپ تم کس میں آئی ہو، کس میں بیٹھ کر آئی ہو، کیسے آئی ہو یہاں؟ اس نے کہا کہ میری سواری باہر ہے. میں نے جھانک کر دیکھا کہ کیسی سواری ہے جنت کی، دیکھوں میں
تو میں نے دیکھا دنیا میں جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے، ایروپلین ہوتا ہے، ویسے ہی کوئی سواری تھی، لیکن وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا ڈسکرپشن یعنی بیان کرنا میرے بیان کے باہر ہے، یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوبصورت اور کتنی بہترین سواری تھی، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو صرف میں نے یہ کہا کہ ہوائی جہاز ایروپلین کی طرح تھی. تو میں نے کہا اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین سواری ہے جنت کی. تو میری زوجہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ میری زوجہ نے کہا تو یہ کم ترین نعمت ہے جنت کی، یہ سب سے لوئسٹ لیول کی سواری ہے میری. کم ترین نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت مجھے جو ملی ہے وہ ایسی ہے کہ میں خود اس نعمت پر شرمندہ ہوں، اس لیے کہ جو جنت میں دوسرے جو جنتی ہے انہیں اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی اور اتنی عالیشان اور اتنی بہترین سواریاں ملی ہے کہ مجھے تو اس پر جو ہے افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ سب سے جو کم ترین لیول کی سواری تھی وہ مجھے ملی ہے، اس سے بھی بہت بہترین سواریاں ہیں. میں نے کہا اچھا اتنی نعمتیں ہیں؟ تو کہا اچھا لیکن یہ بتاؤ کہ تم کیا مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، تم کیا بتانا چاہتی ہو. تب میری زوجہ نے کہنا شروع کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جیسی میری روح قبض ہوئی میں قبر میں پہنچی اور فرشتے میرے اعمال کو جانچنے لگے. جانچ پڑتال میرے اعمال کی ہوئی. آواز قدرت آئی کہ تمام عبادتیں صحیح سالم ہے، اعمال بالکل صحیح ہے، بس ایک غیبت کا گناہ ہے، بس ایک غیبت کا گناہ ہے. اور یہ غیبت کا گناہ وہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حقوق الناس جب تک انسان معاف نہ کرے تب تک معاف ہوتے نہیں ہیں. کہا کہ آواز آئی کہ غیبت کا گناہ ہے، یہ بہت غیبت کیا کرتی تھی. اور وہ کہتی ہے کہ جب محلے میں ہم سب فری ٹائم میں یعنی شام کو جب ہم ساری عورتیں بیٹھا کرتی تھی تو میں محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کیا کرتی تھی. تو فوراً آواز آئی کہ اسے فشار قبر ہوگا کیونکہ اس کی غیبتیں اتنی ہیں. مجھے فشار قبر ہوا. عزیزو 2/3 حصہ جو عذاب کا ہے روایتوں میں ہے وہ غیبت کی وجہ سے ہے، لہٰذا مجھے فشار ہوا. پھر آواز آئی کہ اب اس کی روح کو وہاں رکھ دیا جائے جہاں لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی جن مومنین کی ارواح کو عذاب ہو رہا ہے وہاں اس کی روح کو رکھا جائے. لیکن پھر آواز قدرت آئی کہ نہیں، میں نے میری کنیز پر پروردگار عالم کی جانب سے آواز قدرت آئی کہ نہیں، میں نے میری کنیز پر بڑے بڑے مشکلات کو نازل کیا تھا، بڑے بڑے دکھ اس نے اٹھائے ہیں، اب مجھے اس کو ریوارڈ دینا ہے. یعنی اب کیونکہ میں نے اس پر مشکلوں کو نازل کیا، میں نے اسے بلاؤں میں گرفتار کیا تو اس کا اجر مجھے دینا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا ساری مشکلیں مجھ پر ہی کیوں نازل ہوتی ہے، سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ساری بلائیں میرے سر پر کیوں ٹوٹ پڑتی ہیں. لیکن یہاں پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں بلائیں ہیں، دنیا میں مشکلات ہے، دنیا میں مصیبتیں ہیں تو وہ آخرت میں راحت کا سبب بن جاتی ہے. کہا نہیں، یہاں مجھے اس کو اجر دینا ہے، لہٰذا اس کی ارواح کو ان گنہگاروں کے بیچ نہ رکھنا، اس کی ارواح کو مومنین کے بیچ رکھنا. اور میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جائے اور اگر وہ ان لوگوں کو جا کر ان سے جو حقوق ہے ان کے گردن پہ اگر وہ معاف کرا سکے، ان لوگوں سے معافی مانگ لے، اگر وہ راضی ہو جائے تو اگر اس کے غیبت کا گناہ معاف ہو جائے گا تو اس کی ارواح کو پھر میں جنت میں داخلہ دوں گا. یہی تو گناہ کبیرہ میں حدیث ملتی ہے نا. گناہ کبیرہ میں حدیث ملتی ہے کہ اگر غیبت کرنے والا توبہ کر لے، لوگوں کو راضی کر بھی لے تو جنت میں لاسٹ میں آخر میں داخل ہوگا، لاسٹ آخر میں. اور اگر غیبت کرنے والے توبہ نہیں کر رہے، لوگوں سے معافی نہیں مانگ رہے تو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. رضان گرامی، یہ غیبت وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آخرت کی منزلوں پر بڑی مشکلات اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ زوجہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرا ایک کام کیجئے، یہ کیونکہ مجھے پروردگار عالم نے پرمیشن دی ہے، پروانگی مجھے ملی ہے کہ میں ان خواتین کو جاؤں اور کہوں، لیکن میں تو نہیں جا سکتی، مجھے اجازت نہیں ہے. تو آپ اس محلے میں جائیے
میری طرف سے آپ اس محلے کی عورتوں کو جمع کیجیے اور ان عورتوں سے معافی مانگیے اور ان سے کہے کہ وہ جو حق تھا وہ مجھے معاف کر دے، تاکہ میری ارواح کو پروردگار جنت میں جانے کی اجازت دے دے۔ اب ایک مرتبہ عالم دین تقی بہلول کہتے لیکن میں تو قید خانے میں ہوں، میں تو قید خانے میں ہوں۔ تب زوجہ نے کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے آپ کو بشارت دینے کے لیے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے خوشخبری ساتھ میں لے کر آئی ہوں کہ خداوند عالم نے آپ کی مشکلوں کو دور کر دیا ہے۔ ان قریب آپ کو قید خانے سے رہائی مل جائے گی، اور جیسے ہی آپ کو قید خانے سے رہائی مل جائے آپ فوراً جائیے اور جا کر ان لوگوں سے معافی مانگ لیجیے، اور یاد رکھیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعائیں خیر ہمیشہ میرے لیے کرتے رہنا، اس لیے کہ مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ آواز آئی، پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ملاقات کا وقت ختم ہوا، چلو اب جانا ہے، واپس پلٹنا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ ارے نماز جماعت کا وقت آ گیا میرا، مجھے چلنا ہوگا۔ آقا تقی بہلول کہتے کہ کیا جنت میں بھی نماز جماعت ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی، 5 وقت ہوتی ہے۔ تو کہا وہاں نماز جماعت کون پڑھاتا ہے، پیش امام کون ہے؟ کہا ہمیں صرف ایک آواز آتی ہے، اس آواز کے آتے ہی ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون نماز پڑھاتا ہے، لیکن بہرحال نماز جماعت ہوتی ہے۔ تو تقی بہلول کہتے کہ ہاں نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے۔ کہا ہاں ہر ایک نماز تو پڑھتا ہے، لیکن نمازیں تو انہی کی قبول ہوتی ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت شرط ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے ان کی نمازیں قبول ہوتی ہے۔ پھر آواز آئی کہ جلدی چلو، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہے۔ بس میری زوجہ بجلی کی طرح اچانک اس پلین میں، اس ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ایسے غائب ہو گئی کہ بس میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ قید خانے میں ہوں، خواب ختم ہو چکا ہے۔ اب جیسے کہ میری زوجہ نے کہا تھا، بس ان قریب مجھے خوشخبری ملی کہ تمہیں قید خانے سے رہائی مل گئی۔ جیسے رہائی ملی سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا کہ میں اس محلے میں گیا، تمام عورتوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا کہ میری زوجہ آخرت کی منزلوں پر پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے اور تم سب اس کو تہہ دل سے معاف کر دو۔ اگر تم نے معاف کر دیا، تم نے اس کے لیے دعائیں خیر کی، تو پھر اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور ان تمام عورتوں نے اسے معاف بھی کر دیا، اس کے لیے دعائیں خیر بھی کی۔ درود پڑھے محمد و آل گرامی پورا واقعہ ہمیں عبرت دے رہا ہے کہ اگر تمام اعمال اور تمام عبادتیں سب کچھ صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایک غیبت کے گناہ کی وجہ سے پروردگار عالم یقیناً وہ انسان جب تک اس گناہ کی معافی نہ مانگے، لوگ راضی نہ ہو جائے، خدا کیا کہہ رہا ہے میں بہشت میں داخل نہیں کر پاؤں گا، بہشت میں داخل نہیں کر پاؤں گا جب تک انسان معاف نہ کریں گے۔ روزان گرامی سوچنے کی بات ہے کہ اس گناہ کو ہم سیریسلی لیں اور ایام ازا کے دن میں کوشش کریں کہ بس اپنی اس روحانی بیماری کو خود سے ختم کر دیں، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے مسلمان کی تو مسلمان کی غیبت کرنا کفر جیسا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ انسان ایمان کی منزل سے نکل کر کفر کی منزل تک پہنچ رہا ہے۔ کہا کہ یہ غیبت کرنا کفر جیسا ہے، اور اگر غیبت کوئی سن بھی رہا ہے تو غیبت سن کر خوش ہونا شرک جیسا ہے، غیبت سن کر خوش ہونا شرک جیسا ہے۔ اور شرک پتہ ہے نا کیا ہے؟ شرک ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ جو ہے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہان کبیرہ کی فہرست میں ٹاپ لسٹ پر اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اسے شرک کہتے ہیں۔ اور دستغیب شیرازی نے جو گناہان کبیرہ کتاب لکھی ہے 3 والیومز 3 جلد میں،
سب سے پہلے جس گناہ کا ذکر ہوا ہے وہ ہے شرک۔ تو عزیزان گرامی، سننا، صرف غیبت کو سن کر خوش ہونا شرک جیسا ہے، غیبت کرنا کفر جیسا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم دعائیں مانگ رہے، کل بھی کہا تھا کہ دعائیں غریب زیادہ پڑھے، دعائیں مانگے، بہتر بات ہے، لیکن ساتھ میں انسان کو یہ بھی تو کوشش کرنی ہے کہ وہ کوئی ایسے گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ اور اگر ہم آخرت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں تو آئیے اس حدیث کو ہم سماعت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے غیبت کو روک لیا تو ہماری آخرت میں کیسے مدد ہوگی۔ تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہو اور اگر تم نے اس مومنہ جس کی غیبت ہو رہی اس کا سائڈ لیا، یعنی اس کی خوبیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، تم نے جو ہے سامنے والا غیبت کر رہا ہے لیکن تم اس کی خوبیوں کو یاد کر رہے ہو، تم اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا شروع کر رہے ہو، تم اس کی سائڈ لے رہے ہو، یہ نیکی کی وجہ سے پروردگار عالم جو ہے تمہاری دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا اور 1000 برائیوں سے اور 1000 بلاؤں سے دنیا اور آخرت میں تمہیں بچائے گا۔ اب خود سوچے کہ 1000 بلائیں یعنی دنیا اور آخرت کی 1000 بلاؤں سے پروردگار ہمیں محفوظ کر دے گا اور ہماری مدد بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہم غیبت سنتے رہے اور ہم مدد کر سکتے تھے، اچھائیاں بیان کر سکتے تھے، لیکن اگر ہم نے نہیں کیا تو حدیث کہتی ہے کہ خدا بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرنا چھوڑ دے گا۔ خدا بھی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرنا چھوڑ دے گا، وہ مدد نہیں کرے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آخرت کی کتنی برائیاں ہم سے دور ہو جائے گی، کتنی بلائیں دور ہو جائے گی اگر ہم فوراً غیبت جب کوئی کر رہا ہے تو ہم فوراً اس بات کو بدل دیں، اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، اس کی خوبیوں کو بیان کرو۔ ہر انسان میں کچھ پازیٹیو پوائنٹس تو ہوتے ہی، اچھائیاں سب میں ہوتی، ایسا کوئی انسان نہیں کہ صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں، ہر ایک انسان میں اچھائی ہوتی ہے۔ تو ان کی باتیں کریں تاکہ غیبت جیسے گناہ سے ہم بچ جائیں۔ تو منکر اور نکیر کے ہدیوں میں سے پہلا ہدیہ کہ ہم غیبت نہ کریں، اور اگر کسی غیبت سے ہم بچیں گے تو اعمال بھی ہمارے محفوظ ہوں گے، عبادت بھی محفوظ ہوگی۔ آئیے دوسرے پوائنٹ پر آگے بڑھتے ہیں کہ منکر نکیر کا جو ہدیے ہیں 4، ان میں سے سیکنڈ پوائنٹ کا جو ہدیہ ہے وہ یہ ہے کہ تواضع اختیار کریں۔ تواضع یعنی انکساری، جسے گجراتی میں نمرتا کہتے ہیں۔ تواضع اور انکساری پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے بات کریں تو بہترین انداز سے بات کریں، تواضع کے ساتھ بات کریں، پولائٹنس ہونی چاہیے، اور پروردگار اسے اتنا پسند کرتا ہے کہ یہ بار بار ہم سنتے آتے ہیں مجالسوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کلیم کیوں بنایا، کلام کے لیے کیوں پسند کیا؟ حضرت موسیٰ تو جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تو بہتر جانتا ہے۔ پروردگار نے کہا اے موسیٰ، جب میں روئے زمین پر نظر کرتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ تم جب خاک پر سجدہ کرتے ہو، تم اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنے کھندا پیشانی کے ساتھ، اتنے انکساری کے ساتھ تم خاک پر سجدہ کرتے ہو، یہ تمہاری تواضع مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے روئے زمین پر تمام میں سے تمہیں کلام کے لیے پسند کر لیا، تمہیں کلیم اللہ کا شرف دیا ہے۔ تو یہ کون سی وجہ تھی بلندی کی؟ یہ بلندی کی وجہ کوئی اور نہیں، بلندی کی وجہ تواضع ہے کہ جتنا انسان تکبر کرتا ہے پروردگار تکبر کو پسند نہیں کرتا، پروردگار تواضع اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر خدا نے یہ حدیث میں فرمایا، جس کا میں صرف آپ کو مفہوم بتاؤں، کہ ہر انسان جو ہے اس سے جو ہے کچھ رسیاں بندھی ہوئی ہے آسمانوں تک، یعنی ہر انسان کچھ رسیوں میں جکڑا ہے، یہ رسیاں زمین سے لے کر آسمان تک ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جب میرا بندہ تکبر سے پیش آئے، جب میرا بندہ تکبر سے دوسروں کے ساتھ پیش آئے، وہ گھمنڈ کرنے لگے، تکبر آ جائے، تو یہ جو رسیاں ہیں اس سے اسے پست کر دے، یعنی پھر وہ انسان فرشتے اسے پست کر دیتے ہیں، وہ نیچے گر جاتا ہے۔
لیکن اذان گرامی ہی خدا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ دوسروں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے اور وہ انکساری کے ساتھ پیش آئے تو ان رسیوں سے جو ہم سے اس طرح سے جکڑی ہوئی کہ ہم زمین سے لے کر آسمان تک رسیوں میں جکڑے ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر، لیکن وہ فرشتوں کا حکم ہوتا ہے کہ یہ تواضع کر رہا ہے بندہ، اسے بلند کرنے لگو، اسے بلند کرو۔ جس کی جتنی تواضع ہوگی اتنا وہ دنیا میں بلند ہوتا جائے گا۔ اذان گرامی واقعہ تواضع اتنی بہترین صفت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم تواضع اختیار کریں، اور یہی تواضع آخرت کی منزلوں پر کام آئے گی، اور یہی وہ تواضع ہے کہ جو زمانے کے امام کو بہت پسند ہے۔ اور یہ واقعہ اذان گرامی جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن بس مختصر اپنے الفاظوں میں کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین ہیں جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، اور ان کا نام ہے مقدس اردبیلی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو ان کا نام نہ پتا ہو، ان کی تواضع بہت مشہور ہے۔ اور مقدس ٹائٹل کس نے دیا تھا؟ مقدس ٹائٹل دینے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ ہمارے زمانے کے امام تھے، کیونکہ ان کا نام صلی اللہ محمد وآل محمد مقدس اردبیلی جو ہے، ان کا حقیقی نام احمد ہے، احمد اردبیلی، اردبیل میں رہنے والے، اس لیے کہا احمد اردبیلی۔ تو احمد اردبیلی جب ان کا نام تو یہی تھا، وہ اردبیل میں جب رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ گزر رہے تھے صحرا سے، پرانا زمانہ ہے، ایک عرب بھی ساتھ ہو گیا، دونوں ساتھ ساتھ جانے لگے۔ مقدس اردبیلی کا نام پہلے مقدس نہیں تھا، میں نے کہا نا احمد اردبیلی، تو انہوں نے پہچانا نہیں کہ عرب کون ہے، اگر کوئی عرب ہے، تو دونوں ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ عرب نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم اردبیل کے رہنے والے ہو؟ کہاں؟ کب فلاں شخص کو جانتے ہو، کیسے ہے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کی عبادت کا کیا کہنا، بہت اچھے شخص ہے، پازیٹیو پوائنٹس بیان کیے۔ پھر عرب نے پوچھا وہ فلاں شخص جو ہے وہ کیسے؟ تو پھر کہا نہیں، اس کے پاس تقویٰ ہے، وہ بہت اچھے ہے، پھر پازیٹیو پوائنٹس۔ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں عرب، ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، فلاں یہ بہت اچھے، فلاں یہ بہت اچھے۔ اب عرب نے پلٹ کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ وہاں ایک احمد اردبیلی کر کے کوئی رہتے ہیں، احمد، وہ احمد کیسے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، ہم سے اگر کوئی پوچھے تم کیسے ہو، مجھ سے پوچھے میں کیسی ہوں، تو میں کیا کہوں گی؟ تو بہت اچھی ہوں، میں بہت اچھی ہوں۔ میری عبادتوں کا کیا کہنا، میری تقوی کا کیا کہنا، میرے زہد کا کیا کہنا ہے نا۔ لیکن احمد اردبیلی کہتے ہیں کہ وہ کوئی خاص نہیں، یعنی سمجھ گئے کہ ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں نام سے، تو مجھے پوچھ رہے، تو کہا کہ وہ احمد اردبیلی کچھ خاص نہیں ہے، اس کی عبادتیں کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کا تقویٰ کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ کچھ خاص نہیں ہے، اتنا کوئی خاص ہے نہیں۔ تب آنے والے نے ایک مرتبہ کہا کہ مقدس اردبیلی، انت مقدس اردبیلی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے مقدس، یقیناً اے احمد، آج سے تمہارا لقب ہو گیا مقدس، تم مقدس ہو دنیا اور آخرت میں۔ یعنی زمانے کے امام نے ان کو ٹائٹل دیا کہ تم مقدس ہو، مقدس اردبیلی، تم اتنے مقدس ہو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو پست بتایا، کہاں باقی سب بہت اچھے ہیں، احمد اردبیلی اتنا اچھا نہیں ہے، اس کی عبادت اتنی خاص نہیں ہے، وہ اتنی خاص نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو جو کم ترین بتا رہے ہیں۔ یہ تواضع، یہ انکساری ایسی تھی کہ آنے والے امام نے اسی چیز کو پسند کیا اور پھر غائب بھی ہو گئے۔ تب جا کر مقدس اردبیلی کو خیال ہوا کہ یہ عرب جو میرے ساتھ سفر پر تھے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے زمانے کے امام تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم فرشنا اذان گرامی، یقیناً بہترین اور بہترین صفات جو ہمیں اپنانے ہیں، کیونکہ فرش ازا سے ہم اٹھیں گے
تو بہت کوشش کریں ہم کہ ایسے بہترین صفتیں جو خدا پسند کرتا ہے، جو امام پسند کرتا ہے، اپنے اندر جو ہے یہ صفتوں کو لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے علماء دین یا اگر وہ تواضع اختیار کر رہے ہیں تو زمانے کے امام پسند کر رہے ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جب لوگوں سے بات کریں تو ہم پولائٹلی بات کریں، تواضع اور انکساری کے ساتھ بات کریں۔ عزیزان گرامی، آئیے آج ہم جناب حر کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے کہ جناب حر وہ شخصیت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جن کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ ہے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا ہے، اور آج ہم سب ان سے متوسل ہوتے ہیں، اور جناب حر کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اتنی دعائیں کر رہا تھا لیکن میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ کیوں نہ میں جناب حر کو جا کر بتاؤں اور ان سے جا کر دعا مانگوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور جناب حر کے روضے پر آیا، جناب حر سے کہنے لگا، اے جناب حر، میں بہت گنہگار ہوں اور آپ بھی گنہگار تھے، لیکن آپ کو امام حسین نے معاف کر دیا تھا، اور ایسا معاف کیا تھا کہ آپ کو امام حسین نے پسند کیا تھا، آپ کی منزلت بہت بلند ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امام حسین سے کہیں کہ وہ میری حاجت پوری کر دے، کیونکہ میں بہت غریب ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں اور مجھے وسیع رزق کی ضرورت ہے، میرے رزق کے وسائل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، مجھے بہت زیادہ رزق کے معاملے میں پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے، آپ امام حسین سے کہیں کہ وہ میری حاجت پوری کر دیں۔ اتنے خلوص کے ساتھ وہ دعا مانگے جا رہے، ایک مرتبہ مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 3 مرتبہ مانگی، اور اب کی بار جو گئے تو جناب حر سے کہنے لگے کہ اے جناب حر، میں اتنی مرتبہ آ رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ امام حسین سے سفارش کر دیں اور میری حاجت پوری کروا دیجیے۔ اور ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ جب اس بار میں نے جناب حر سے بہت گڑ گڑا کر دیکھی، عزیزان گرامی، ابھی ہم نے جو سنا تواضع کی صفت، یہ صفت دعاؤں میں بھی بہت زیادہ عزیزان گرامی اپنانے کی ضرورت ہے، کہ یہ شخص جو اتنے عاجزی کے ساتھ مانگ رہا تھا، اب جناب حر سے عاجزی کر رہا ہے اور بار بار تضرع زاری کر رہا ہے، تو اسے خواب میں جناب حر نظر آئے۔ جناب حر نے کہا کہ جاؤ، میں نے امام حسین علیہ السلام سے تمہاری سفارش کر دی ہے، اور مولا حسین نے اس بات کو قبول کیا ہے، اور مولا حسین نے کہا ہے کہ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ پتہ ہے عزیزان گرامی، سب سے بہترین بات، ویسے ظاہر سی بات ہے، یہ واقعہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا حاجت مانگی، حاجت قبول ہو گئی، رزق کا پرابلم تھا، سالو ہو گیا، لیکن اس نے صرف اور صرف جسمانی رزق نہیں مانگا، اس نے روحانی رزق بھی ساتھ میں مانگ لیا تھا۔ کیا مانگا تھا اس نے؟ مجھے عالم دین بننا ہے۔ کتنی بہترین بات مانگی کہ صرف اور صرف کھانے والا رزق نہیں مانگا، علم کا رزق مانگا کہ مجھے 2 چیزیں چاہیے، یعنی رزق یعنی جسمانی اور روحانی۔ اور وہ شخص کے جو بہت ہی طالب علم تھے لیکن وہ عالم دین بن گئے، وہ بہت بڑے عالم دین بن گئے، اس لیے کہ اس کی دعا مستجاب ہو گئی۔ جناب حر نے آ کر کہہ دیا کہ ہاں، امام حسین نے واقعاً تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، اب رزق کے معاملے میں تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، وسیع رزق ملے گا، اور تمہاری یہ خواہش کہ تم عالم دین بنو، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تم عالم دین بنو گے۔ صاحب منبر بیان کرتے ہیں کہ واقعاً وہ شخص اتنا خوش ہو گیا کہ میں عالم دین بنوں گا، اور واقعاً وہ عالم دین بن گئے۔ آئیے ہم بھی آج جناب حر سے متوسل ہوتے ہیں کہ یقیناً جناب حر آپ کا
मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। बस आप इमाम हुसैन से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हमें भी रूहानी और जिस्मानी रिस्क मिल जाए। हमें इल्म का रिस्क चाहिए, हमें अमल का रिस्क चाहिए, हमें इबादतों का रिस्क चाहिए और साथ साथ अखलाक का रिस्क चाहिए। हम इन मजलिसों में आए हैं तो हमारी रूहानियत हमें कभी चाहिए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहिए। और अजीज़ों, जब भी हम मांगे तो ऐसे मांगे कि जैसे वाकईन नीयत में खुलूस हो और जैसे हम अपने इमाम को सामने देख रहे हो, बस उतने खुलूस के साथ हम मांगे। और आइए याद करें जनाबे हुर के उन मसाइब को कि जनाबे हुर ने कैसी तौबा की। आइए आज की रात हम भी वैसी ही तौबा करेंगे, इसलिए कि मजलिसों में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ बहुत सारी मजलिसें कर ले वो कमाल नहीं है, लेकिन मजलिसों में से हुर बनकर उठना वाकई ये कमाल है। जनाबे हुर की तरह तौबा करके उठना ये कमाल की बात है अज़ान गिरामी। लेकिन इस सच्ची तौबा के लिए सबसे पहले अपने ज़हनों को तैयार और आमादा कर ले और एक मर्तबा तसव्वुर ये करेंगे जिस तरह जनाबे हुर इमाम हुसैन के पास गए थे, हमारे ज़माने के इमाम यहाँ तशरीफ फरमाए, उसके सामने अपने आप को पेश करें और कहे मौला जिस तरह जनाबे हुर ने अपनी खताओं को अपने वक्त के इमाम के सामने पेश किया था और मौला हुसैन करीम इतने करीम मौला ने माफ कर दिया था, वही करम आपका है। आप करीम इतने करीम हो, आप भी सखी हो। मौला क्या हमारा कसूर माफ हो सकता है? इतने सारे गुनाह करके हम इस फर्श पर बैठ तो गए, लेकिन हम जानते हैं कि हम लायक नहीं थे कि हम इस फर्श पर बैठते हैं, लेकिन मौला अपने नाम लिखे थे हमारे, इसलिए हम इस फर्श तक पहुँचे हैं। लेकिन मौला हम इस फर्श पर आके रस्मानी तौर पर हम आज़ादारी नहीं करना चाहते मौला, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते रोने की मौला, हम दिलो जान से रोना चाहते हैं, हम खुलूस से रोना चाहते हैं, हम 5 मिनट ही सही पूरे वजूद के साथ आपके सामने पेश होकर अपनी खताओं की माफी मांगना चाहते हैं। जनाबे हुर का वसीला लेकर आए, मौला हुसैन ने उन्हें माफ कर दिया था। हज़ारों रिवायतें आपकी सुनी हुई है कि जब शब आशूरा आई है ना, तो एक मर्तबा जनाबे हुर ने सुना अलतश की आवाजें आ रही थी। भाई ने पूछा क्या हुआ, इस तरह बेचैन क्यों हो? कहा तुम सुन रहे हो अलतश की आवाजें आ रही। बच्चे इतने प्यासे हैं, इतने प्यासे कि ये प्यास मेरी वजह से है, और इतने प्यासे थे कि मैंने रिवायत में पढ़ा कि सिर्फ कुछ बच्चे बोल रहे थे, सारे बच्चे नहीं बोल पाते थे, क्योंकि दूसरे जो बच्चे थे उसकी जबान तालू के साथ चिपक गई। रिवायत ये कहती थी कि कुछ बच्चे प्यास की वजह से बेहोश हो गए थे, गश खाकर गिर गए थे। हम अक्सर मजलिस में सुनते अलतश, लेकिन ये सिर्फ कुछ बच्चे बोल पाए, सारे बच्चे नहीं बोल पाते थे। कुछ बच्चों की जुबान तालू के साथ चिपक गई, कुछ बच्चे बेहोश हो जाते थे, कुछ बच्चे गश खा जाते थे। ये हालत देखी तो जनाबे हुर को एहसास हुआ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भाई से कहा कि मैं तौबा का इरादा रखता हूँ, चलो फर्जंदे रसूल से जाकर माफी मांगना चाहता हूँ। कहा बहुत नेक इरादा है, चलो मुझे भी साथ ले चलो। गुलाम कहता है मुझे भी ले चलो, बेटा कहता है मुझे भी ले चलो। लेकिन जनाबे हुर गए तो कैसी सच्ची तौबा करने के लिए गए, कैसे गए आप जानते हैं? हाथों को बंधवा कर गए हैं ना, और ये भी कहा मुझे ऐसे ले चलो जैसे मुजरिमों को ले जाया जाता है, आंखों पर पट्टी बंधवा रहे हैं, ऐसे ले चलो। बस अपने आप को उसी तरह से जमाने के इमाम के सामने पेश करिए कि मौला बड़े गुनहगार है, इस फर्श पर आए तो हमें नहीं मालूम कहीं हमारी आखिरी मजलिस तो नहीं, कहीं हमारे आखिरी मसाइब तो नहीं, पता नहीं जिंदगी ही वफा करे न करे, पता नहीं तौबा का मौका आए न आए।
इसी मौके को गनीमत समझते हैं। रोने में कंजूसी न करना, रोने में बुखल न करना, आस पास किसी का ख्याल न करना, बस हम हैं और हमारे इमाम है। हमारा खुलूस ऐसा होना चाहिए कि आज ही और अभी इमाम माफ कर आजाद। अब जो एक मर्तबा जनाबे हुर चले हैं मेरे करीब, इतने करीब, इमाम हुसैन ने बोला अब्बास से कहा जाओ मेरा मेहमान आ रहा है, जाओ इस्तिकबाल के लिए जाओ। एक मर्तबा अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो इस्तिकबाल करने के लिए आ गया है जनाबे हुर, एक मर्तबा अपने आप को अरे हज़रत अब्बास के पैरों पर गिरा कर कह रहे हैं शेरे खुदा के लाल मेरी मुश्किल आसान करो, मुझे बुरे मौला और आका हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। और जब जनाबे हुर आए हैं मौला हुसैन से क्या कह रहे हैं कि मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है। बस कितनी तवाज़ो थी कि पूछ रहे कि मौला क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है। अपनी इमाम से कहे मौला क्या मेरी खता भी माफ हो सकती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा क्या कहा, तुम्हारी माँ ने क्या खूब नाम रखा है हुर, तुम आजाद, दुनिया में भी आकर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। बस इमाम एक मर्तबा कम से भी कहते मैंने माफ किया, खुदा ने माफ। अगर आज सच्ची माफी मिल जाएगी तो दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे हमारे मौला। आजाद हो जनाबी हुर कहते हैं मौला अगर माफी मिल गई है तो बस मुझे इजाजत दो कि मैं सबसे पहले अपनी जान को कुर्बान करूं। इजाजत मिली, रन में आए, आकर तवील खुतबा दिया, लोगों के ज़मीर को बेदार किया और बहुत ज्यादा तवील खुतबा था। अब जो आजादारों खुतबे से वो लोग नहीं सुन रहे थे, अब जंग की इब्तिदा हुई और इतना जद्दोजहद किया लेकिन जख्मों से चूर जब गिरे उसी वक्त मौला हुसैन दौड़ कर पहुंच गए। अरे जनाबे हुर गिर रहे थे ना जानू पर, एक मर्तबा जनाबे हुर के सर को ले लिया। दुआ करे खुदा जब हमारा आखिरी वक्त हो ज़माने के इमाम को हम देख पाए, उनकी ज़ियारत में नसीब हो। इमाम जब आखिरी वक्त हो तो आ जाओ। आप जनाबे हुर की किस्मत का क्या कहना। अरे आखिरी वक्त अपने जमाने के इमाम को देख रहे हैं और कह रहे मौला आपने माफ कर दिया ना मौला, क्या मौला मेरा कसूर माफ हो गया। अरे यही वो जनाबे हुर है कि जिन्हें फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह का रुमाल मिल गया और आखिरी वक्त मौला हुसैन का दीदार मिल गया। लेकिन आए मौला हुसैन जब आप घोड़े से गिरोगे तीर आर पार हो जाएंगे बोलना आसान, लेकिन जब मौला जमीन पर गिरेंगे तो सारे तीर आर पार हो जाएंगे। हाँ एक चाहने वाली माँ आकर दामन फैलाएगी, ए बेटा हुसैन करबला की जमीन हाय गर्म है, आओ मेरी गोद में आ जाओ। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगारा तुझे वास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम के ज़हूर में सहल व आसानी फरमा, इमाम की पहली आवाज़ पर लब्बे कहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता इमाम हुसैन का जनाबे हुर का हमारे और हमारे मज़लूमीन के गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी सच्ची निदामत सच्ची शर्मिंदगी और हमारी तौबा को काबिल कबूल कर दे। मालिक ये हाथ गुनहगार, ये ज़बान गुनहगार, वाक़ई बहुत गुनाह की है परवरदिगार, लेकिन तू तो रहमान रहीम है, तू गफूर रहीम है। बस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता परवरदिगार हम सबको तू माफ़ कर दे और बारान रहमत को रहमत के साथ नाज़िल फरमा। कोरोना वायरस की वबा को निस्तो नाबूद कर दे, हर अहले बैत के चाहने वालों को हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार इसी साल हम सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, करबला में चहलुम करना नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार
آنے آنے مجلس حاضرین مجلس ہر ایک کی دلی تمنا آرزو خواہش مراد مقاصد کے ارادوں کو بڑھلا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اے پروردگار جو دعا مانگی جو نہیں مانگی جو دلوں محفوظ ہے تو بہتر جانتا ہے جن دعاؤں میں ہماری بہتری اور تمام دعاؤں کو مستجاب کر دینا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باوا سے بلند سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن